السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ہمارے باقی معاملات میں غمی خوشی میں لین دین میں ہندو رسم و رواج اس حد تک سرایت کر چکا ہے کہ ہم نے اسے دین کا حصہ سمجھ لیا اور دین کا حصہ بنا لیا۔ تو ان چیزوں میں سے ایک چیز شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے ہاں جو بارات کا ایک سسٹم ہے، یہ کلچر بھی کئی گھروں کے لیے بہت زیادہ نقصان اور تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ دیکھو، شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر و برکت والا وہ نکاح ہے جو جس میں خرچہ کم ہو، بہت آسان ہو۔ لیکن آج بدنصیبی کا یہ کہ جس چیز کو اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا آسان بنا دیا تھا، ہم نے اس چیز کو اتنا ہی مشکل بنا دیا۔ اور مقصد کہا کرتا ہوں کہ دو چیزیں اگر ہم ان کو ٹھیک کر لیں تو ہماری زندگی کا اکثر حصہ پریشانیوں سے ختم ہو جائے گا۔ ایک نکاح اور ایک فوتگی۔ اگر یہ دو چیزیں، یعنی یہ خوشی اور غمی کا یہ جو دو موقع ہیں، اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے کر لیں تو یقین کریے کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اکثر ہمارے مسائل ویسے حل ہو جائیں گے۔ لیکن کیا کریں، وہ کہتے ہیں جی ناک نہیں رہتی۔ تو بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ بارات کا جو سسٹم چل پڑا ہے، اس کے اندر لڑکے والے کہتے ہیں کہ اس میں ہماری عزت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ گاڑیاں ہوں، زیادہ کاریں ہوں، زیادہ لوگ ہوں، بلے بلے پتہ لگے جی ماشاءاللہ بڑی بارات آئی۔ اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس گھر میں ہم نے جانا ہے، جس بچی کے گھر میں جانا ہے، اس کی کنڈیشن کیسی ہے، اس کے مالی حالات کیسے ہیں۔ بس اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ ان کی ناک رکھنے کے لیے، چونکہ اس کی تو ہے ہی نہیں، لڑکی والوں کی تو ناک ہے ہی نہیں، وہ تو بغیر ناک کے پیدا ہوئے، ان دولہے والوں کی ناک رکھنے کے لیے وہ بیچارہ قرض اٹھاتا ہے، اور ساری زندگی اس کا قرض ختم نہیں ہوتا، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ بھی خدا رہا ان چیزوں پہ غور کریں۔ اگر ہم نے سارا ملک، سارا پاکستان ہم نے اکٹھا نہیں، پوری دنیا اکٹھی کرنی ہے تو اپنے گھر کریں، ولیمے کے موقع پر ہم اکٹھا کریں، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے، 1000، 500، 2000، 5000 بندہ آپ لوگوں کو بلائیں، دل کھول کر کریں، پتہ لگے بھی کسی سخی کا ولیمہ ہے، کوئی حاتم دائی کا بیٹا آج پیدا ہوا ہے، آج اس کی دعوت ولیمہ ہے۔ اپنا شوق اپنے گھر پورا کریں، غریب آدمی کے سر پر اتنا بوجھ ڈالیں جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اب دیکھو نا، اس نے پہلے جہیز کے نام پر بھی اپنی بیٹی کے لیے وہ کچھ لے کے دیا ہوگا، اپنی بیٹی کے لیے وہ کچھ اس نے خریدا ہوگا جو ساری زندگی کبھی اس نے نصیب بھی نہیں ہوا۔ ساری زندگی وہ دکان سے برف لے آ کر پیتا رہا اور اپنی بیٹی کو 40-45 ہزار کا فریج لے کر دے رہا ہے۔ سارے زندگی وہ پنکھے کے نیچے گزارا کرتا رہا اور اپنی بیٹی کو اے سی خرید کے دے رہا ہے۔ ساری زندگی وہ ہاتھ والا پنکھا، ہمت فین جسے ہم کہتے ہیں، وہ چلاتا رہا اور اپنی بیٹی کو ایئر کولر لے کے دے رہا ہے۔ ساری زندگی اس نے کبھی سائیکل نہیں خریدی اور اپنے داماد کو موٹر سائیکل اور کار لے کر دے رہا ہے۔ خدا رہا اتنا ظلم نہ کریں، اور یہ ویسے بھی مرد کی غیرت کے خلاف۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ آپ ولیمے پہ اپنے سارے دوستوں کو بلائیں، جتنے آپ کے کولیگز ہیں، جتنے آپ کے فرینڈز ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و قارب ہیں، آپ 200، 400، 1000، 1500، 5000 بندے کا انتظام کریں، پتہ تو لگے کسی کو آج کسی کا ولیمہ ہے۔ لیکن خدا رہا بچی کے گھر والوں پر، بچی کے ماں باپ پر اتنا ظلم نہ کریں۔ چاہیے تھا کہ 2-4 آدمی جائیں، عزت سے نکاح کر کے اس بچی کو گھر لے آئیں، جو آپ نے خرچہ کرنا ہے، آپ نے جو لوگوں کو بلانا ہے اپنے گھر بلا لیں، تاکہ ان بیچاروں پر کم سے کم خرچہ ہو، ان کا کم سے کم ان پر بوجھ پڑے۔ اللہ ہمیں ان معاملات کو اس طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔